آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں اور اچانک اٹھنے والے مہیب طوفان نے رات کی خاموشی کو ایک ہولناک ڈراونے خواب میں بدل دیا ہے۔ خوفناک چیختی چنگھاڑتی آندھی نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی ہولناکی سے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اس قیامت خیز رات نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف تباہی کی داستان لکھ دی ہے۔ یہ خوفناک آفت بھاولپور سمیت چنن پیر، غنی گوٹ، سی پیک روڈ، فتووالی اور جہانگی والا روڈ اور پنجاب کے دیگر متعدد شہروں میں رات گئے نازل ہوئی۔ طوفان کی شدت اتنی ہولناک تھی کہ مضبوط دیواریں اور چھتیں پتوں کی طرح بکھر گئیں۔ اس ہولناک آفت کے نتیجے میں چھت گرنے سے ایک 15 سالہ معصوم بچی ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئی، جبکہ 13 سے زائد افراد شدید زخمی ہو کر اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ کہیں سولر پلیٹیں اڑ کر شہریوں پر گریں تو کہیں دیو کامت درخت جڑوں سے اکھڑ کر گھروں پر جا گری۔ ہر طرف اندھیرا، خوف کے سائے اور چیخو پکار تھی۔ بجلی کی تاریں ٹوٹنے سے پورا علاقہ گپ اندھیرے میں ڈوب گیا اور یوں لگا جیسے زندگی تھم گئی ہو۔ اس آندھی نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے انسان کو بے بس کر دیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید نے خواتین میں زندگی آگے بڑھنے کے لیے مؤثر مشورہ دے دیا۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ثنا جاوید کا خواتین کے نام ایک فکر انگیز اور حوصلہ افزا پیغام سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے جدید دور کی خواتین کو بااختیار بننے کا ایک سنہری نسخہ بتایا ہے۔ ثنا جاوید کا کہنا ہے کہ ہر خاتون کے لیے خود اعتمادی، مالی شعور اور مضبوط شخصیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گفتگو میں وقار اور فیصلوں میں ذہنی چستی ہی عورت کو منفرد بناتی ہے۔ ان کے مطابق دل کی نرمی کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ایک متوازن شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اداکارہ نے واضح کیا کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا پہلی شرط ہے۔ موجودہ دور میں وہی خواتین کامیابی کی بلندیوں کو چھوتی ہیں جو مثبت سوچ اور مضبوط کردار کو اپنا ہتھیار بناتی ہیں۔ ثنا جاوید کا یہ پیغام معاشرے میں خواتین کو اپنی پہچان بنانے، مالی طور پر خود کفیل ہونے اور عزت و احترام کا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے۔ آموں کا سیزن شروع ہوتے ہی جہاں عوام اس رسیلے پھل کا انتظار کرتے ہیں، وہیں سرکاری حلقوں میں آم کی پیٹیاں، خصوصی عنایات اور فائلیں آگے بڑھانے کا روایتی سیاسی ہتھیار بن جاتی ہیں۔ لیکن اب سندھ کے سرکاری ایوانوں میں یہ سلسلہ تھمنے والا ہے، کیونکہ سندھ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے سندھ سیکریٹریٹ میں آم کی پیٹی یا ڈبہ لانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے باقاعدہ مراسلے میں سیکیورٹی عملے کو سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی شخص کو سیکریٹریٹ کی کسی بھی عمارت کے اندر آم کے ڈبے لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگرچہ سرکاری سطح پر اس کا سبب سیکیورٹی بتایا جا رہا ہے، لیکن عوامی اور سیاسی حلقوں میں اسے بیوروکریسی میں جاری کرپشن اور عام ڈپلومیسی کے خلاف ایک بڑا اقدام دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے۔ سیکریٹریٹ میں آم کی پیٹیاں اکثر رشوت، سفارش اور افسران کو خوش کرنے کے لیے تحفے کے بہانے لائی جاتی ہیں، جس سے کرپشن کے کلچر کو فروغ ملتا ہے۔ اب اس پابندی کے بعد جہاں سیکیورٹی سخت ہوگی، وہیں رشوت کے اس لذیذ اور میٹھے طریقے پر بھی بریک لگنے کی امید ہے۔ کراچی والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے اور شہر قائد کے باسیوں کو جلد ہی روزمرہ کے دفتری کاموں اور بھاگ دوڑ سے ایک دن کا سکون ملنے والا ہے۔ سٹی کونسل سے ایک اہم قرارداد منظور ہونے کے بعد مجاز اتھارٹی نے باقاعدہ نوٹس جاری کر کے سرکاری طور پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت تمام بلدیاتی دفاتر مکمل بند رہیں گے۔ یہ مقامی چھٹی 8 جون کو کراچی کے معروف بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر دی جا رہی ہے۔ محکمہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عرس کے اس اہم ترین موقع پر شہر بھر میں عقیدت و احترام کا ماحول ہوگا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر انتظام آنے والے تمام دفاتر میں اس روز تالے لٹکے رہیں گے اور ملازمین چھٹی کا لطف اٹھا سکیں گے۔ تاہم شہریوں کی سہولت اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک اہم فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ عرس اور چھٹی کے دوران بھی ضروری خدمات فراہم کرنے والے محکمے اور ایمرجنسی سروسز کے شعبے حسب معمول کھلے رہیں گے، تاکہ شہر کا نظام متاثر نہ ہو اور زائرین کو بھی ہر ممکن سہولت مل سکے۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کا گھر وہ سب سے محفوظ پناہ گاہ ہوتا ہے، جہاں وہ دنیا بھر کی نظروں سے دور مکمل سکون اور آزادی کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر اسی محفوظ پناہ گاہ میں موجود وہ چہرے جن پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں اور آپ کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیں، تو دل پر کیا گزرے گی؟ کچھ ایسا ہی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والا واقعہ ایک معروف شخصیت کے ساتھ پیش آیا۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ہر دل عزیز اداکارہ کنزا
ہاشمی نے حال ہی میں اپنی نجی زندگی سے متعلق ایک ایسا بڑا اور افسوسناک انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا ان کے گھر کے سب سے قابل اعتماد ملازمین نے ان کی پیٹھ پیچھے وفاداری کا جنازہ نکالتے ہوئے ان کے گھر کی انتہائی نجی اور ذاتی تصاویر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دی۔ کنزا ہاشمی کا کہنا تھا اس سنگین دھوکے نے ان کی رازداری کو بری طرح متاثر کیا اور وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پبلک فگر ہونے کے باوجود ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے جس کا احترام لازمی ہے۔ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین اداکارہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب میری ناکامی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستانی اداکار فہد مصطفیٰ نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کر دیا۔ کبھی میں کبھی تم کی شاندار کامیابی کے بعد فہد مصطفیٰ کا یہ احساس کہ سب میری ناکامی کا انتظار کر رہے ہیں پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ایک تلخ سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ کامیابی کے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں فہد مصطفیٰ اور شرجینا کے کرداروں نے لوگوں کے دل جیت لیے تو حسد اور رقابت کا جاگنا لازمی ہے۔ فہد مصطفیٰ نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بالکل سچ کہا کہ جب آپ کا گراف بہت اوپر چلا جائے تو کچھ لوگ آپ کو گرتے دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فہد نے ڈرنے کے بجائے عید پر اپنی نئی فلم زومبیڈ لا کر اپنے ناقدین کو کرارا جواب دیا ہے۔ یہ فلم نہ صرف تفریح سے بھرپور ہے بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ فہد صرف ٹی وی کے مصطفیٰ نہیں بلکہ بڑے پردے کے بھی بے تاج بادشاہ ہے۔ کامیابی کا اصل مزہ تب ہی آتا ہے جب حاسدین آپ کی ہار کی دعائیں مانگ رہے ہوں اور آپ ایک اور ہٹ فلم دے کر نکل جائیں۔ بالی ووڈ کے مشہور و معروف گلوکار اور ریپر بادشاہ جو اپنے ہٹ گانوں سے مداحوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اب ایک بڑی قانونی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ چندی گڑھ انتظامیہ نے ایک سخت اور اچانک کارروائی کرتے ہوئے بادشاہ کے ملکیتی مشہور ریسٹورنٹ اور کلب ساگو کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی تجارتی مراکز کے خلاف جاری ایک بڑے کریک ڈاؤن کے دوران عمل میں لائی گئی۔ ریسٹورنٹ کے اچانک معائنے کے دوران کئی سنگین اور غیر قانونی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کلب کے اندر کچن ایریاز، واش رومز، کیبن اور کولڈ سٹوریج کی غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھیں، جبکہ اسٹیل کے ڈھانچے اور چادریں لگا کر صحن کو بھی غیر قانونی طور پر ڈھانپا گیا تھا۔ سرکاری حکام کے مطابق گلوکار کی انتظامیہ کو ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے متعدد بار مہلت دی گئی تھی، لیکن مسلسل لاپرواہی اور قوانین کی دھجیاں اڑانے پر بالآخر ایکشن لیتے ہوئے کلب کو تالے لگا دیے گئے۔ پاپولر ریپر کے مداحوں اور کاروباری حلقوں میں یہ خبر اس وقت شدید سنسنی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں اور اچانک اٹھنے والے مہیب طوفان نے رات کی خاموشی کو ایک ہولناک ڈراونے خواب میں بدل دیا ہے۔ خوفناک چیختی چنگھاڑتی آندھی نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی ہولناکی سے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اس قیامت خیز رات نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف تباہی کی داستان لکھ دی ہے۔ یہ خوفناک آفت بھاولپور سمیت چنن پیر، غنی گوٹ، سی پیک روڈ، فتووالی اور جہانگی والا روڈ اور پنجاب کے دیگر متعدد شہروں میں رات گئے نازل ہوئی۔ طوفان کی شدت اتنی ہولناک تھی کہ مضبوط دیواریں اور چھتیں پتوں کی طرح بکھر گئیں۔ اس ہولناک آفت کے نتیجے میں چھت گرنے سے ایک 15 سالہ معصوم بچی ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئی، جبکہ 13 سے زائد افراد شدید زخمی ہو کر اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ کہیں سولر پلیٹیں اڑ کر شہریوں پر گریں تو کہیں دیو کامت درخت جڑوں سے اکھڑ کر گھروں پر جا گری۔ ہر طرف اندھیرا، خوف کے سائے اور چیخو پکار تھی۔ بجلی کی تاریں ٹوٹنے سے پورا علاقہ گپ اندھیرے میں ڈوب گیا اور یوں لگا جیسے زندگی تھم گئی ہو۔ اس آندھی نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے انسان کو بے بس کر دیا ہے۔